shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت رديفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فلما جاوزنا بيوت المدينة قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة جوع تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تعرف يا أبا ذر. قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تصبر يا أبا ذر. قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة قتل تغمر الدماء أحجار الزيت. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تأتي من أنت منه. قال وقلت وألبس الصلاة. قال شاركت القوم إذن. قلت فكيف أصنع يا رسول الله. قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء باسمي واسمك واسمه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بك إذا أبقيت في حصارة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال فبما تأمرني. قال عليك بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم. وفي رواية الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة. رواه الترمذي وصححه. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا ایک دن دراز گوش پر، تو جب ہم مدینے کے مکانات سے نکل گئے فرمایا تیری کیا حالت ہوگی ابو ذر جب مدینے میں بھوک ہوگی، تم اپنے بستر سے اٹھو گے اور اپنی مسجد تک نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ بھوک تمہیں مشقت میں ڈال دے گی۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا عفت اختیار کرنا ہے ابو ذر۔ فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی ابو ذر جبکہ مدینہ میں موت واقع ہوگی، اس قدر کے مکان غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا، یہاں تک کہ قبر غلام کے بدلے میں بکے گی۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا صبر کرنا ابو ذر۔ پھر میں تمہاری کیا حالت ہوگی ابو ذر جبکہ مدینے میں قتل ہوگا، ایسا قتل کہ خون ڈھانک لیں گے احجار الزیت کو۔ میں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا جس قبیلے کے تم ہو وہاں چلے جانا۔ میں نے کہا ہتھیار بھی پہن لوں؟ فرمایا پھر تم اس وقت تب تو تم اس قوم کے ساتھ شریک ہو گئے۔ میں نے کہا پھر کیسے کروں یا رسول اللہ؟
فرمایا اگر تجھے یہ اندیشہ ہو کہ غالب آ جائے گی تجھ پر تلوار کی چمک تو اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے منہ پر ڈال لینا تاکہ وہ تیرے گناہ کو اور اپنے گناہ کو لے کر لوٹے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم باقی رکھے جاؤ گے لوگوں کی تلچھٹ میں جن کے عہد ٹوٹے ہوئے ہوں گے اور ان کی امانتیں، اور وہ اس طرح اختلاف کریں گے پس ایسے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور آپ نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی. میں نے کہا آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا جس چیز کو تو نیکی سمجھتا ہے اس کو لازم پکڑ، جس کو برائی سمجھتا ہے اس کو چھوڑ دے، اور خاص اپنی ذات کو اپنے اوپر لازم پکڑ، اور عوام سے کنارے کشی کر. ایک روایت میں ہے کہ اپنے بیت میں اپنے گھر کو لازم پکڑ، اپنی زبان کو اپنے اوپر قابو رکھ، جس چیز کو تو نیکی سمجھتا ہے اس کو خوب مضبوطی سے پکڑ، جس چیز کو برائی سمجھتا ہے اس کو چھوڑ دے، اور خاص اپنی ذات کے معاملے کو لازم پکڑ، عام لوگوں کے معاملات کو ترک کر دے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. پہلی حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمار پر میں آپ کے پیچھے سوار تھا. مدینے سے باہر نکل گئے تو مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں بھوک پڑے گی، ایسی بھوک ہوگی کہ تم اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی مسجد تک نہیں پہنچ سکو گے بھوک کے مارے. مسجد سے مراد یا تو محلے کی مسجد ہے یا گھر ہی کی مسجد، یعنی بستر سے اٹھ کر کے جہاں نماز کی جگہ بنی ہوتی ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. اتنی بھی ہمت نہیں پڑے گی، اتنا بھی چلنا بھوک کی وجہ سے دشوار محسوس ہوگا. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے. فرمایا عفت اختیار کرنا، حرام اور مشتبہ سے بچنا اور سوال سے بچنا. پھر فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جبکہ مدینے میں مری پڑے گی. اتنی موتیں واقع ہوں گی کہ ایک مکان ایک غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا. مکان غلام کی قیمت کو پہنچے گا. اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ مکان سے مراد قبر ہے، یعنی قبر کی جگہ غلام کی قیمت میں بکے گی. موتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قبریں نہیں میسر ہوں گی، قبریں مہنگی ہو جائیں گی. اور بعض نے کہا کہ مراد سے یہ ہے کہ زیادہ موتیں واقع ہونے کی وجہ سے لوگوں کا دل اٹھ جائے گا اور مکانات کی قیمت گر جائے گی. ایک مکان ایک قیمت غلام کی قیمت میں بکے گا. میں نے کہا آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ابو ذر صبر کرنا. پھر فرمایا ابو ذر اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جبکہ
مدینے میں قتل عام ہوگا، یہاں تک کہ خون بہ کر احجار الزیت ایک مدینے کے قریب جگہ تھی وہاں تک پہنچ جائیں گے، جس کو محاورے کی زبان میں کہتے ہیں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ میں نے کہا حضور ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا تمہارا کوئی قبیلہ ہو نا باہر تو وہاں چلے جانا۔ میں نے کہا ہتھیار بھی لے لوں ساتھ؟ فرمایا تم نے بھی ہتھیار پکڑ لیا پھر تو تم ان کے ساتھ ہی شریک ہو گئے، جیسا گناہ ان کو ہوا ویسے تمہیں ہوگا، ہتھیار نہیں، بغیر ہتھیار کے۔ اور اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ تلوار کی چمک تم پر غالب آ جائے گی، یعنی مخالف کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تم کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو تم ایسا کرنا اپنے کپڑے کا پلہ منہ پر ڈال لینا چاہیے تاکہ نظر ہی نہ آئے، نظر ہی نہ آئے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ اب مطلب یہ کہ ہاتھ پاؤں سے بھی مدافعت نہ کرنا، قتل کرتا ہے تو پڑا قتل کرے تاکہ وہ تمہارا گناہ اور اپنا گناہ لے کر کے سمیٹ کر کے لے جائے۔ چنانچہ یہ تینوں واقعات مدینے میں واقع ہوئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ نوجوان صحابی تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم آدمیوں کی تلچھٹ میں باقی رہ جاؤ گے۔ حصالہ کا لفظ ہے اور حصالہ کہتے ہیں کہ کھجوروں کا ڈھیر ہو، اس میں سے اچھی اچھی چیزیں چن چن کر لوگ کھاتے رہیں اور پیچھے ردی قسم کی چیزیں رہ جائیں۔ www.shahideislam.com اسی طرح اور تمام چیزوں میں اچھے اچھے دانوں کا انتخاب کر لیا جائے اور پیچھے ردی مال رہ جائے، اس کو حصالہ کہا کرتے ہیں۔ تو انسان نہیں ہوں گے بلکہ انسانوں کی تلچھٹ ہوگی، اور ان کے عہد اور ان کی امانتیں گڑبڑ ہوں گی، مرجت عہودہم و اماناتہم، اور ان کے درمیان اختلاف ہوگا، ہر بات میں لڑیں گے، یہاں تک کہ یوں گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے فرمایا، یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے سمجھانا دو طرح سے آیا ہے احادیث میں۔ کبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی کے لیے اس کو ذکر فرمایا کہ اس طرح ہو جاؤ ایک دوسرے میں، اور کبھی گتھم گتھا ہونا، ایک دوسرے سے بھڑ جانا، مقابل ہونا، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ان کے درمیان اختلاف ہوگا، مٹ بھیڑ ہوگی، اور آپس میں لڑے بھڑیں گے، ٹکرائیں گے، جیسا کہ انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دی جائیں، اس طرح ایک دوسرے میں مل کر لڑیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کون کس کو قتل کر رہا ہے، کون کس کو مار رہا ہے۔ عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں اس صورتحال کے بارے میں؟
فرمایا جن چیزوں کو نیکی سمجھتے ہو ان کی پابندی کرنا، جن چیزوں کو برائی سمجھتے ہو ان سے بچنا، اپنی ذات کی فکر کرنا اور عوام کے معاملات میں دخل اندازی سے باز رہنا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے گھر کی ٹاٹ بن جانا، گھر سے باہر نہ نکلنا، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنا کہ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہی نہیں، خاموشی۔ جو نیکی ہے اس کو لازم پکڑنا، برائی سے کوئی چھوڑ دینا، اس سے بچتے رہنا، اور اپنی ذاتی اصلاح کی فکر میں لگ جانا، عوام کے معاملے کو چھوڑ دینا، عوام کے معاملے میں دخل نہ دینا۔ کیونکہ اگر تم نے ایم کیو ایم والوں کا ساتھ دیا تو دوسرے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ذرا ایک لفظ دوسروں کی حمایت میں نکل گیا تو ایم کیو ایم والے ناراض ہو جائیں گے۔ تو دخل ہی کیوں دیتے ہو؟ چھوڑو، ان کو اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، اس کی طرح اشارہ فرمایا حصالت من الناس، انسان نہیں، انسانوں کی تلچھٹ باقی ہے۔ اس لیے کہ انسانوں میں اخلاق ہوتے ہیں، انسانی اخلاق ہوتے ہیں، بلند نظری ہوتی ہے، ایثار ہوتا ہے، مروت ہوتی ہے، اپنا نقصان برداشت کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ انسانی اخلاق ہیں۔ اور جن انسانوں سے یہ اخلاق رخصت ہو جائیں وہ انسان نہیں، انسانوں کی تلچھٹ ہے، ان کے عہد گڑبڑ۔ آج ایک سے معاہدہ ہوا، کل ٹوٹ گیا، کل دوسرے سے معاہدہ پر سے ٹوٹ گیا۔ مطلب کے لیے معاہدے، مطلب کے لیے امانت داری، اور جو ہی کہ مطلب نکلا یا مطلب کے خلاف نکلا، کوئی کس کا معاہدہ، کون کس کی بات، یہ احساس ہی نہیں کہ ہم نے ایک زبان کی ہوئی ہے، نہیں، اس کا نہیں۔ تو ایک بات تو یہ فرمائے کہ یہ حصالت من الناس ہوں گے تلچٹ، دوسری یہ کہ ان کے معاملات میں گڑبڑ ہوگی، حتیٰ کہ ان کے معاہدوں میں اور ان کی امانتوں میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ اور تیسری بات یہ فرمائے کہ ان کے درمیان نزاع و اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، یہاں تک کہ آپس میں گتھم گتھا ہوں گے۔ ہر ایک آدمی کلاشن کو کندھے پر اٹھائے پھر رہا ہے کہ کوئی شکار مل جائے تو ماریں اس کو۔ اب پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا کراچی میں، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے جو حالات گزرے۔ یہ مسلمانوں کے حالات، مقصد یہ کہ ان کو اگر آپ سمجھائیے یہ سمجھیں گے نہیں، ان کو فہمائش کیجیے، نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کسی بڑے کی بڑائی ان کے دل میں نہیں، کسی بزرگ کی بزرگی کا ان کو احترام نہیں، یعنی کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آخر کس چیز سے آدمی ان کو روکے، کس چیز کا حوالہ دے ان کے سامنے؟ اس لیے فرمایا کہ ان کا قصہ ہی چھوڑ دو،
ان کے پیچھے ہی نہ لگو، ان کو نصیحت ہی نہ کرو، ان کے معاملات میں دخل ہی نہ دو، بس اپنی فکر کرو، اپنا کام کرو۔ اور یہی وہ بات تھی جو اس سے پہلی حدیث میں آ چکی ہے، اعتزل فرق کلھا، تمام پارٹیوں اور تمام فرقوں سے الگ تھلگ رہو۔ سبحان اللہ۔ shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے سبحان اللہ۔ ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com